السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن كل شيء خلقناه فقدر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، امن اور شانتی کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور اس خوبصورت عظیم الشان مسجد الہلال میں جمع ہونے والے میرے نورانی و عرفانی مسلمان بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور سائنسی تحقیقات کے اوپر بات چل رہی تھی کہ سائنس نے جن چیزوں کو ثابت کیا ہے اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سائنس کی وجود سے بہت پہلے کر چکے ہیں، کیونکہ انسان ان چیزوں تک آج پہنچ رہا ہے تو انسان کو پتہ یہ چل رہا ہے یہ کہ سائنس کی ایجاد ہے، سائنس نے یہ ترقی کی ہے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام اشیاء اور ان تمام چیزوں کو جب دنیا
کو وجود میں لائے، جب دنیا کو بنایا تبھی تمام چیزوں کو اس کے اندر رکھ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس چیز کی ضرورت نہیں پڑی تو انسان کی کھوپڑی میں وہ باتیں نہیں آئی اور وہ اس کے پیچھے نہیں پڑا۔ جب اس کے پیچھے پڑا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ راستے بھی انسان کو دکھائے اور بتلائے، اور ان راستوں پر اور خطوط پر چل کر ان چیزوں تک پہنچ گیا۔ جب پہنچتا ہے، اور پہنچنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ قسم کا ہوتا ہے جس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، جس کا ایمان رسول اللہ پر ہوتا ہے، اور جو قرآن و شریعت کے اوپر چل کر کے اس سائنسی ایجادات اور ٹیکنالوجی اور ان کے علوم تک پہنچتا ہے، تو پھر وہاں جا کے جب کامیابی حاصل کرتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے یہاں تک مجھے پہنچایا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پر، رسول اللہ پر، شریعت پر، قرآن پر ان کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہوتا، تو وہ لوگ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ دونوں میں اتنا ہی فرق ہے۔ اسی لیے آپ کوئی بھی انگریز کی، گوروں کی ڈاکومنٹری چیزیں دیکھیں، پڑھیں، یا میڈیا میں دیکھیں، تو ان چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کیسے بنایا، یہ کیسے بنایا، ہر چیز کی وہ تعریف کرتا ہے۔ مگر جب اسی کو ٹرانسلیٹ کر کے کوئی عرب، کوئی موحد بندہ، کوئی قرآن و حدیث کا علم والا اس کے پیچھے پڑتا ہے، حالانکہ بنایا تو اس نے، مگر اسی کو یہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے، جگہ جگہ پر قرآن کی آیتوں کو، احادیث کو کوٹ کر کے دعوت دیتا ہے کہ یہ چیز جب اتنی خوبصورت ہے تو اس کا بنانے والا کتنا بڑا خوبصورت ہے۔ اس چیز کے اندر جب یہ صلاحیت ہے تو اس کو پیدا کرنے والے کا حال کیا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اس کے اندازے کے مطابق پیدا کیا۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب پیدا کیا، اور ایک زمانے تک وہ مٹی کا پتلا کھنڈر کی طرح پڑا رہا۔ فرشتوں کا اگر ادھر سے گزر ہوتا تو فرشتے ڈرتے تھے اس کھنڈر کو دیکھ کر کے۔ اسی کا آج عکس ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو میت کو دیکھ کے انسان ڈرتا ہے، ہاتھ نہیں لگاتا جلدی، چاہے جائے کہ اس کا ہی باپ کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے باپ کی غسل دلانے کے لیے اس بیٹے کو اس باپ نے سینکڑوں مرتبہ بچپن میں غسل دلایا ہے، اچھے اچھے صابن سے نہلایا دھلایا، مگر وہی بیٹا جوان ہے، باپ بوڑھا ہو کے مر گیا، تو باپ کی میت کو دیکھ کے بیٹا 2 میٹر دور میں رہتا ہے، ہاتھ نہیں لگاتا۔ اور اب کرونا نے تو اور ثابت کر دیا کہ ہاتھ لگانا تو دور کی بات، شکل بھی نہیں دیکھتا، کہ بھائی جہاں ہوا ادھر سے ادھر کر دو، جو بل ول ہے بھیج دو۔ یہ ہم لوگ جو ہے اخبارات میں پڑھتے تھے کہ انگریز ایسا کرتے ہیں کہ جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو جو ایٹی سینٹر میں یا بزرگ گھر میں یا اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے جمع کر دیتا ہے، اور جب مرنے کے قریب باپ یا ماں جو ہے بیٹے کو پکارتی ہے یا پکارتا ہے تو پھر جو ہے اس کو فون جاتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں بھائی میرے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، ایک کام کیجئے آپ لوگ یہ انتم سنسکار کر دیجئے، یا جو ہے دفنانا افنانا ہے وہ کر دیجئے، اس کا بل میرے گھر کو بھیج دیجئے، میں بل ادا کر دوں گا۔ یہ ہم لوگ پہلے
کتابوں میں پڑھتے تھے، اخبارات میں پڑھتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے، مگر اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ہمارے شہروں کے کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں، ارب پتی تھے، کروڑ پتی تھے، مگر اپنے جو ہے رشتہ داروں سے محروم رہے، اپنے دوست احباب، اپنے بچے نہیں کاندھا دیا۔ بہرحال حضرت آدم کی اس پتلے کو دیکھ کر کے فرشتے بھی ڈرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے اس میں جب روح پھونکی اور یہ بولتا ہوا بیدار ہو گیا، تو ایک سوال ظاہر ہے، ایک سوال پیدا ہو گیا، آپ کے دماغ میں بھی آیا ہوگا، اور اگر نہیں آیا تو سمجھے کہ ہمارا جو ہے ذہن کی کمزوری ہے کہ ہمارے دماغ میں سوال ہی نہیں آتا۔ سوال آیا ہوگا کہ آخر فرشتوں کے دل دماغ میں ایک سوال کیا پیدا ہو گیا، کنفیوز ہو گئے کہ بھائی اللہ کی تسبیح، تحلیل، ذکر، اذکار اور یہ عرش کو تھامنے والے اور یہ اور فلاں سارا نظام چلانے کے لیے ہم تو سب موجود ہیں، اس عجوبے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عجوبہ کیوں پیدا ہوا؟ آج تک کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی، یہ کیوں آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو اس کا جواب دے سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، کیونکہ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا تھا اس روئے زمین میں زندگی گزارنے کے لیے، اس روئے زمین میں بھیجنے کے لیے، تو اس روئے زمین میں اگر آپ کو رہنا ہے، ہمیں رہنا ہے، تو اس روئے زمین کا جو قوانین ہے، اس روئے زمین کا جو طور طریقے ہیں، وہ آپ کو سیکھنا ہوگا، ان چیزوں کا علوم حاصل کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ کہتے کہ نہیں مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو ان دنیا کے چکر میں پڑتا ہی نہیں، مجھے نہیں چاہیے، تو پھر آپ کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ اپنا سیٹ ریزرو کرا لیجئے ٹینی روڈ کے قبرستان میں، آپ وہاں چلے جائیے، وہاں بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ آپ کو دنیا میں جینا ہے تو دنیا کے طریقے سے جینا ہوگا۔ اب مان لیجئے کہ ایک آدمی جو ہے کرنٹ کا ایک تار گیا ہوا ہے، کرنٹ ہے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمارا فین چل رہا ہے، مائک چل رہا ہے، یہ سارا کرنٹ کا کرشمہ۔ اب کسی نے بجلی کے ننگے تار کو پکڑ لیا، جب ننگا تار پکڑے گا تو ملک الموت فوراً حاضر ہو جائے گا۔ اب ملک الموت نے جب روح قبض کرنی شروع کی تو وہ کہنے لگا بھائی میرا روح کیوں قبض کر رہے؟ ابھی تو مجھے جینا ہے، بہت ٹائم ہے میرے پاس۔ تو ملک الموت اس کو کیا جواب دیں گے کہ ٹائم تو ہے مگر تجھے جینے کا ڈھنگ نہیں آتا، تو نے کام ہی ایسا کیا کہ مجھے حاضر ہونا پڑا۔ اگر تجھے جینا تھا تو یہ ننگے تار نہیں پکڑنا تھا نا، یہ کرنٹ کا تار جو تم پکڑے ہو تو یہ علامت ہے کہ تم کو دنیا کا علم نہیں ہے، بیسک علم بھی نہیں ہے۔ بیسک علم بھی رہتا تو تم جو ہے یہ کام نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو فرشتے جو کنفیوز تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجلس بلائی، اور ان مجلسوں سے بلانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا واقعہ کو قرآن نے ذکر فرمایا، قرآن نے کوٹ کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے جتنی سائنس کی علم تھی، چاہے وہ آج جان رہے ہو یا آج کے 100 سال بعد لوگ جانیں گے، ان سارا کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھا دیا، ساری چیزوں کو سکھایا۔ اور سکھانے کے بعد ایک مجلس بلائی، اور بلانے کے بعد سارے فرشتے حاضر ہوئے اور کہا اے فرشتوں، تم جو ہے یہ پوچھتے ہو کہ ہم نے آدم کو کیوں پیدا کیا، تو ایک کام کرو، تم ذرا ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ تو وہ سارے کے سارے فرشتے کہنے لگے قال علم کل منی اعلم ما لا تعلمون، اے اللہ ہمیں تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، ہمیں کیا پتا، آپ نے جو علم دیا اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت
آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے سارا علم بتایا, ساری چیزوں کا نام دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ بتایا. فرشتے حیران رہ گئے. فرشتے جب حیران ہوئے تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل لکم انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں, کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو؟ یہی چیز کے لیے ہم نے حضرت آدم کو پیدا کیا کہ حضرت آدم کے پاس ایک کھوپڑی ہے, اس کھوپڑی کے اندر ایک ایسا کمپیوٹر ہے, اس کمپیوٹر کے اندر ایک ایسی میموری پاور ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزوں کا علم اخذ کرے گا, اور اخذ کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کی خصوصیات کو بیان کرے گا, وہ ساری چیزوں کے نفع اور نقصان کو بتائے گا, اور وہ جو ہے حضرت آدم کی فضیلت کی بنیاد ہوگی. اس لیے فرشتوں تم ہار گئے, حضرت آدم جیت گئے, اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم سجدہ کرو. کیا کہا؟ تم سجدہ کرو. وجہ سمجھ میں آئی آپ لوگوں؟ حضرت آدم کو سجدہ کرانے کی وجہ کیا ہے؟ علم ہے. علم کی بنیاد پر کہ حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا کہ اس علم کی بنیاد پر سارے انسانوں سے کہا گیا کہ تم اس کو سجدہ کرو, اور سارے کے سارے انسان, سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ایک کے. وہ ایک کون تھا؟ وہ تھا موفٹ, عقل سے لاشعور, بد دماغ, بد تہذیب, جس کو تہذیب سے واسطہ نہیں, جس کا دل دماغ میں غرور چھایا ہوا تھا. وہ کہنے لگا خلقتہ من نار خلقتہ من نار وخلقتہ من طین. کہا کہ اے اللہ, آپ کس کو سجدہ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں؟ وہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے, اور مٹی کی تاثیر ہے کہ وہ نیچے پڑی رہتی ہے, اور میرا حال یہ ہے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں, میرے اندر صلاحیت ہے ہوا میں اڑنے کی, میں اوپر کی طرف جاتی ہوں, اور میرے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مٹی کو سجدہ کرو, یہ ممکن نہیں ہے, میں نہیں کرتا. پتہ یہ چلا کہ ہر جگہ موفٹ ہونا, ہر جگہ ایسے کام کرنا یہ مناسب نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ جہاں پر جواب دے رہے ہیں تو پہلے ماحول دیکھیں, پھر کون بیٹھے ہیں وہ دیکھیں, پھر کون سی جگہ میں ہے وہ دیکھیں. آپ کے سامنے آپ کا استاد بیٹھا ہوا ہے, آپ کے سامنے آپ کا باپ بیٹھا ہوا ہے, آپ کے سامنے آپ کا سسر بیٹھا ہوا ہے, آپ کے سامنے آپ کے پروج کے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہوئے, اور آپ وہاں دھڑا دھڑ زبان چلائے جا رہے ہو, چیخ رہے ہو, چلا رہے ہو. پتہ یہ چلا کہ آپ کے دماغ میں بد دماغی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کس کے سامنے زبان کھولنی چاہیے, کس کے سامنے زبان نہیں کھولنی چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, تو شیطان وہاں سے مردود ہوا اور راندہ درگاہ ہو کر کے وہاں سے ابد کے لیے وہاں سے نکال دیا گیا. اور شیطان نے قسم کھائی, اور قسم کھا کے کہا کہ اللہ تو نے تو مجھے نکال دیا, مگر یاد رکھے میں تیرے لوگوں کو بھی جنت میں جانے نہیں دوں گا, میں تمہارے بندوں کو بھی جنت میں جانے نہیں دوں گا. اور پھر فرمایا, شیطان نے کہا کہ جب انسان اللہ کے راستے پر, تیرے راستے پر چلیں گے تو میں ان کے شاہراہ میں بیٹھوں گا, اور ان کو دائیں سے بہکاؤں گا, بائیں سے بہکاؤں گا, آگے سے بہکاؤں گا, پیچھے سے بہکاؤں گا. علماء کرام نے نقطہ نکالا کہ شیطان دو چیزوں کو بھول گیا, ایک اوپر سے بھول گیا, ایک نیچے سے بھول گیا, باقی چاروں طرف باؤنڈری لگا دی اس نے. چاروں طرف باؤنڈری لگائی, دائیں بہکاؤں گا, بائیں بہکاؤں گا, آگے بہکاؤں گا, پیچھے بہکاؤں گا, مگر دو راستہ اس نے بھول گیا. ایک یہ ہے کہ آگے سے اوپر سے وہ بولنا بھول گیا, ایک نیچے سے بھول گیا. اوپر سے وحی آتی ہے, قرآن نازل ہوتا ہے, توریت نازل ہوتا ہے, زبور نازل ہوتا ہے, انجیل نازل ہوتا ہے,
اس پر علم جو اس پر جو ایمان لے آئے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے پاؤں کو زمین کے طرف سے استقامت عطا فرمائے گا، مضبوطی عطا فرمائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ راہ راست پر چلے گا، صراط مستقیم پر چلے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو فرمایا اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اس کے اندازے کے مطابق پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ کو سیلیبریٹی ملے گی، آپ کو جنت مل جائے گا، آپ اچھے کپڑے پہنتے ہو تو آپ جنت کے حقدار ہو، آپ جو ہے بڑی سے بڑی جو ہے پروازیں کرتے ہو تو آپ کے اندر خصوصیت آ گئی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا گھر دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جانور کو ان کے زندگی گزارنے کا سائنس کا علم انہیں عطا فرمایا۔ کوئی انجینئر ہے تو اچھا سے اس کوڈ کو یاد کر لے۔ ہر جانور اپنی ضرورت کی سائنسی علم یاد رکھتا ہے۔ آپ تھوڑا شہر سے باہر نکلیں، خالی زمین میں جا کے دیکھیں، بڑے بڑے جو ہے مٹی کے تودے، جس کو آپ دمک کہتے ہیں، بڑے بڑے مٹی کے تودے، ریسرچ کرنے والوں نے اس دمک کے اوپر ریسرچ کر کے بڑی بڑی موٹی موٹی ضخیم کتابیں لکھی کہ ان کے اندر اتنا دماغ ہے کہ وہ لوگ جب اپنا گھر بناتے ہیں تو ٹیمپریچر کو سامنے رکھ کر کے کہ ہم اس کے سوراخ کدھر کریں گے تو سورج کا جو ہے پورا ڈائریکٹ جو ہے اس کے اندر آئے گا، اور اس کی ہوا کیسے انتظام ہوگا، اس کے دریچے کیسے رکھے جائیں گے، وہ دمک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا۔ آپ تو رات دن جاگ کر کے کتابیں پڑھ کر کے ایگزامہ لکھ کر کے پتہ نہیں کیا کیا تھیوری کر کے اس کے بعد بھی ایگزام میں فیل ہوتے ہو، مگر وہ بغیر کسی اسکول بغیر کسی کالج میں گئے ہوئے اپنی ضرورت کے لیے اس کو گھر بنانا تھا، انہوں نے گھر بنایا اور اتنا شاندار بنایا کہ کوئی انجینئر ویسا گھر بنا نہیں سکتا۔ آئیے اور ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ چونٹی آپ کے گھر کے سامنے، میرے گھر کے سامنے، سب کے گھر کے سامنے کہیں نہ کہیں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چونٹی کے عجیب و غریب خصوصیات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور اس چونٹی کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ایک سورت کو نازل فرمایا، جس سورہ کا نام ہے سورۃ النمل۔ کیوں نازل فرمایا؟ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک بار ایک جو ہے وادی سے گزر رہے تھے، اور اس وادی میں وہ چونٹیوں کی وادی تھی۔ چونٹیوں کے سردار کے دل میں خیال آیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ادھر سے آ رہا ہے، اگر میں اپنی برادری کو نہیں بچا سکا تو میری سرداری بیکار ہے۔ اللہ بھی اسے ہی یاد رکھتا ہے جو اپنے قوم کے بارے میں سوچتا ہے، صرف اپنے بارے میں سوچنے والے کو اللہ یاد نہیں رکھتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو صرف اپنی پیٹ کے بارے میں سوچتا ہے وہ تو کتے کی صفت ہے، گدھے کی صفت ہے۔ جو قوم کے بارے میں سوچتا ہے، میری قوم کا کیا ہوگا، میری برادری کا کیا ہوگا، میرے علاقے کا کیا ہوگا، میرے محلے کا کیا ہوگا، میرے ملک کا کیا ہوگا، جب تک آپ کی سوچ یہ نہیں ہوگی تب تک آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ آج صرف سیلفسٹ ہونے کی وجہ سے، خالی سیلف ڈیفینس کرنے کی وجہ سے انسان اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں ایسا محدود ہو گیا کہ قوم کے نفع اور نقصان کے بارے میں اس کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ یہ اپنے لیے جیتا ہے، صرف کتے کی زندگی جی رہا ہے۔ اس چونٹی نے فوراً اپنے بل کے منہ پہ کھڑا ہو کر کے زور سے اعلان کیا کہ چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ادھر سے گزر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاؤں کے اندر تم رون دیے جاؤ۔ اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس کا بالکل سیدھا سا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت سلیمان کو تمہارا پتہ بھی نہ چلے اور تم ختم ہو جاؤ۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دیجئے کہ نہ میرے پہلے کسی کو ملی ہو نہ میرے بعد میں ملی ہو۔ اللہ نے وہ دعا حضرت سلیمان کی قبول فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو وہ خصوصیت عطا فرمائے تھے، حضرت سلیمان نے فوراً یہ آواز سنی اور آپ رک گئے، اور رکنے کے بعد اس چوٹی سے مخاطب ہوئے کہ چوٹی کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ جس علاقے سے گزر رہے یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہاں ہماری خاندان برادری کے لوگ رہتے ہیں، اور جو ہے ایسا آپ تو گزر جائیں گے مگر ناحق یہ